اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وعتم برہانہ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا معزز سامعین کرام، میں نے آج آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے۔ میری بات سنیں، آپ یہ دیکھیں، میں آدھے گھنٹے میں اپنا مضمون پورا دکھاؤں گا، آپ مطمئن رہیں۔ یہ میں ہاتھ باندھ، صرف آپ خاموشی سے میرا لیکچر سنیں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ یہ سوال ہوا تھا مجھ پہ پہلے بھی گوڑا شاہ میں ہوا تھا، آج پھر انہوں نے یاد دلایا ہے کہ کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ جو ہے، یہ تم کیا سمجھ کر پڑھتے ہو؟ سٹیج سیکٹری صاحب کہاں گئے؟ جی توجہ ہے حضور؟ اب میں شروع کر رہا ہوں لیکچر۔ جس صاحب نے لکھنا ہو لکھ لے، ٹیپ کرنی ہو ٹیپ کر لے، ویڈیو کرنی ہے ویڈیو کر لے۔ پاکستان کی قانون کی چھوٹی عدالت سے لے کر قانون کی بڑی عدالت سپریم کورٹ پاکستان سے لے کر سعودی عرب کے سپریم کورٹ تک ذمہ دار شہباز کی گلی کا فقیر ہوں، حیدر کے دروازے کا کتا ہوں، میری ڈیوٹی ہی علی ولی اللہ ہے، میری ڈیوٹی ہی علی ولی اللہ۔ لکھو، میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے سورہ الحدید سے، سورہ الحدید آخری آیت سے پہلی آیت پڑھی ہے میں نے۔ اگر قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم، ترجمہ غلط کروں میں مجرم۔ سن قرآن، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ یہ کون سے سورت سے پڑھ رہا ہوں میں؟ بس یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں بات۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور رسول کا بھی اقرار کرو، اور رسول کا بھی، رسول کو بھی مانو۔ یُؤْتِیکُمْ کِفْلَینِ مِن رَحْمَتِهِ، پھر اللہ اپنی رحمت میں سے تمہیں دو رحمتیں عطا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، دو رحمتیں بھی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہ ترجمہ ہے ملائے اسلام کا کیا ہوا۔ یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، یہ ملائے اسلام کا ترجمہ کیا ہوا۔ آئیے میں آپ کو اس پہ ریسرچ دیتا ہوں، اس ترجمے کی تردید کرتا ہوں۔ جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، یا تو اس کو قرآن نہیں آتا، یا پھر اس کے دل میں بغض علی ہے۔ یا تو قرآن نہیں آتا، یا پھر اس کے دل میں بغض علی ہے۔ دی ترجمہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جی لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، رسول کا تو وہ اقرار کر چکے ہیں۔
جی رسول کا تو اقرار کر چکے ہیں، لیکن جو بات ملا نے چھپائی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جی ملا نے کہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور رسول کو بھی مانو۔ رسول کو تو وہ مان چکے ہیں پہلے، جی لیکن سنو قرآن سے غداری نہ کرو، اور جب تک فقیروں کی ڈیوٹی ہے غداری ہونے نہیں دیں گے۔ جی ملا خاموش رہ سکتا ہے، فقیر خاموش نہیں رہ سکتا۔ جی لفظ ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، ملا نے ترجمہ کیا ہے رسول ہی کا، بے کو چھوڑ دیا ہے، بے کو چھوڑ دیا ہے، ترجمہ کیا ہے رسول ہی کا، یہاں ہے بے رسول ہی۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب با بے کسی اور لفظ کے ساتھ ملے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، جی اس کا معنی الگ ہوتا ہے، یا با تادیہ ہوتی ہے یا با جنسیہ ہوتی ہے، یہاں با ہے تادیہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو ایمان لانے والو مجھ سے ڈرو، اور جو رسول کے ساتھ ہے اس کو بھی مانو۔ جی راول پنڈی والوں میں کیا کہہ گیا؟ جی اور جو رسول کے ڈرو نہیں، رسول کے نہ ڈر، میں ذمہ دار ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں مجھے کسی عدالت میں یہ بلائیں، اور جو رسول کے ساتھ ہے، رسول کے جی اس کو بھی مانو، اس کو بھی، رسول کو مان چکے ہو، جو رسول کے ساتھ ہے اس کو بھی مانو۔ جی اب رسول کے ساتھ کون ہے جس کو ماننا ہے؟ جی 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 ترجمہ سمجھو میری قوم، جی قصیدہ قرآن بھی سن، جس کی ضرورت ہے اس دور کے اندر، جو بھی اٹھتا ہے علی کیوں نہیں ولی اللہ پہ حملہ کرتا ہے، جی اور سن لو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اور اس کا بھی اقرار کرو جو رسول کے جی اس کا اقرار کرو۔ رسول کا تم کر چکے ہو، ساتھ والے کا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہو، محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو، ابھی تم نے جو رسول کے ساتھ ہے اس کا اقرار نہیں کیا۔ جی جی یہ رسول کے ساتھ کون ہے؟ جی سوچو، قرآن پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ بھی ایسا ہے کہ جب سے رسول ہے جی تب سے ساتھ ہے، جدا ہوا ہی نہیں۔ اور سن لو فقیر تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے بھی ساتھ ہے، رسول کے بھی ساتھ ہے، اور مومنوں کے بھی ساتھ ہے۔ جی قرآن پیش کر رہا ہوں، شاہ صاحب شہباز کا فقیر قرآن پیش کر رہا ہے، نوٹ کر، 9واں پارہ سورہ الاعراف 157 نمبر آیت۔ اگر قرآن نہ ہو میں مجرم، ترجمہ غلط کروں میں مجرم، سن قرآن، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا محمد کی رسالت کا۔ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ کر رہا ہوں، دیوبندی کا، جی ہاں میری کام، جی 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 فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جنہوں نے محمد کی رسالت کا اقرار کیا، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کی، انزل معہ، جو رسول کے ساتھ نازل ہوا، جو رسول کے نہ ڈر، جو رسول کے نہ پیدا نہیں نازل ہوا۔ جی جو رسول کے جی سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جی وہ کون سا نور ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا۔
جی انزل معہ، جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. وہ کون سا نور ہے؟ جی تم کہتے ہو قرآن ہے. قرآن رسول پہ 40 سال بعد نازل ہونا شروع ہوا. اللہ کہہ رہا ہے اس نور کی پیروی کی جو رسول کے جی تلاش کر وہ نور کون سا ہے. رسول سے پوچھو. رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور ہیں. جی جی اور ثابت ہوا کہ جو رسول کے ساتھ ہے وہ علی ہے. جو رسول کے ساتھ ہے وہ نہ ڈرو میرا ویر، جو رسول کے ساتھ ہے. اب جب سے رسول ہے تب سے علی ساتھ ہے، جب سے لا الہ الا اللہ ہے تب سے محمد رسول اللہ ہے، تب سے محمد رسول اللہ ہے، جب سے علی ولی اللہ ہے. جی جب سے علی ولی اللہ ہے، کیونکہ یہ نہ رسول سے جدا ہے نہ اللہ سے جدا ہے. یہ اللہ کے بھی ساتھ ہے، رسول کے بھی ساتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا اقرار کرو جو رسول کے اور وہ ہے علی، وہ ہے کر اقرار. جی کر. اب سوال کر کہ فقیرو تم علی ولی اللہ کو کلمے میں جو پڑھتے ہو، اذان میں پڑھتے ہو، اقامت میں پڑھتے ہو، تشہد میں پڑھتے ہو، کیا سمجھ کے پڑھتے ہو؟ یہ سوال کر. جی سن لو دنیا والو، شہباز کا فقیر چیلنج کر رہا ہے. علی ولی اللہ کلمے کا جزء کامل ہے، اذان کا جزء کامل ہے، اقامت کا جزء کامل ہے، شہادت کا جزء کامل ہے. جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کیا جائے نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے نہ گناہ بخشے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا بول کے مومن سیٹ کا کودہ سر کھول کے نعرہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زیادہ سلام دیا علیہ موسوی بآواز بلند سلوات. توجہ ہے میری کلاس؟ توجہ ہے یا صرف بسم اللہ ہی ہے؟ اللہ کرے بسم اللہ بھی تیرے پاس پوری ہو، کیونکہ بسم اللہ کا با علی ہے، با کا نقطہ علی ہے. جی علی کے بھگوڑو کہاں تک بھاگو گے علی سے؟ جی توجہ ہے. جی اب بتاؤ علی ولی اللہ کو ثواب کے لیے پڑھتے ہو، پہچان کے لیے، مستحب سمجھ کے؟ جی یہی سمجھ کے پڑھتے ہو؟ جی سوچ کے بول. ثواب کے لیے پڑھتے ہو، پہچان کے لیے پڑھتے ہو؟ قرآن پیش کر رہا ہوں. جی شاید تو پھر نکلنے کی کوشش کرے. لکھ سورہ تغابن. جی سورہ تغابن سے آیت پڑھ رہا ہوں. جی اگر قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم. فآمنوا باللہ، فآمنوا. جی اللہ کہہ رہا ہے اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے ساتھ ہے. جی اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے، ڈرنا نہ ڈر. جی جو اللہ کے فآمنوا باللہ ہے اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے ورسولہ، اور رسول کے بھی، اور رسول کے بھی. جی کون سے بارے سے آیت پڑھ رہا ہوں کلاس؟ جی سورہ تغابن 26واں پارہ 23 نمبر آیت. جی نمبر غلط ہو سکتا ہے، آیت اگر آیت نہ اس سورت میں ہو میں مجرم. جی کون سی سورت سے پڑھ رہا ہوں؟ تغابن. یا تغابن، تغابن نہیں یار، تغابن. بن نہیں بن، بس تغا کے آگے بن لگا دو. تغا کے آگے بن، بن بے نون پیش بن، تغابن. جی آئے سن. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر.
پر اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے بھی ساتھ ہے اور رسول کے بھی ساتھ ہے، اور اسی نور کی اتباع کرو، اسی نور کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، جی کنڈی اڑ گئی یا نہیں؟ جی اڑ گئی نا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کرو، جی انزل معہ، جو میرے رسول کے جو اللہ کے بھی جی کتنے جز ہوئے کلمے کے؟ بول ڈر نہیں، میں ذمہ دار ہوں جی، ان کو کہو تمام علماء کو مجھے عدالت میں بلائے، جی میں حاضر، اگر کلمے کے 3 جز نہ ہو جی میں مجرم، اگر 3 جز ہیں قرآن سے، پھر جو 1 جز کو چھوڑے جی قرآن جی کتنے جز ہیں؟ ڈرو نہیں، کتنے جز ہیں؟ اقرار توحید، اقرار رسالت، اقرار ولایت علی ابن جی شاہ صاحب عباس علی شاہ شہباز کا فقیر چیلنج کر رہا ہے، 2 اماموں نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، درود پڑھو، درود پڑھو، پھر درود پڑھو، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر ان 2 اماموں کا فرمان نہ ہو شیعہ کتب میں مجرم، دونوں امام فرما رہے ہیں اس آیت میں نور سے مراد اقرار ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اقرار ولایت علی ابن، پھر کنڈی اڑاؤں، محمد حسین ٹھکو کی کتاب ہے اصول شریعہ، لکھ لو ٹھکو والو، لکھو اور ٹھکو کو کہو مجھے کسی عدالت میں بلائے، جی اصول شریعہ کے آخری ورقوں میں یہی آیت خود نوٹ کی ہے اس نے، یہی سورہ تغابن کی آیت، اور خود لکھا اپنی قلم سے کہ اس آیت میں نور سے مراد اقرار ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اگر ٹھکو نے نہ لکھا ہو مجھ پہ لعنت، اگر لکھ کے مکر گیا ہو پھر اس پہ لعنت۔ جی کتنے جز ہیں؟ اونچا بولو جی، جو 3 جزوں کا قائل ہے ہاتھ کھڑے کرو، فرشتوں لکھ لو کہ یہ اچھا 3 اچھا فرشتوں لکھو، اور امام زمانہ کو ڈائری دو علیہ السلام کو کہ یہ ٹھوک علی اکبر میں جو بھی مومن ہے یہ 3 کلمے کے 3 جز، اذان کے 3 جز، اقامت کے 3 جز، تشہد کے قائل ہیں، فرشتوں لکھ لو جی توجہ ہے، درود پڑھو، پھر درود پڑھو، سیٹی صاحب کتنے منٹ؟ بسم اللہ، میرے منٹ کتنے رہے؟ نہیں میں نے آدھے گھنٹے میں ریزلٹ آؤٹ کرنا ہے، 10 منٹ رہ گئے، لکھیے 13واں پارہ سورہ ابراہیم 23 نمبر آیت، لکھ لو 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23، اور اگر کلمہ طیبہ والی آیت رہو میں مجرم۔ جی اب بتائیے کلاس کون سے پارے سے آیت پڑھ رہا ہوں؟ سورت، اچھا یہ ملت کس کی ہے؟ اچھا ملت ابراہیمی، جی کلمہ یزید والا، جی ملت کلمہ، ڈرتا کیوں ہے؟ جی کلمہ، جی بالکل نہ ڈرو، کلمہ جی علی ولی اللہ کی تو مخالفت تھی، اور محمد رسول اللہ تک تو یزید بھی پڑھتا تھا، وہ شمر بھی پڑھتا تھا، خولی بھی پڑھتا تھا، جی
جی سن کلمہ طیبہ والی آیت. جی کون سے پارے سے آیت پڑھ رہا ہوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری قوم کے یاد رکھیں. کون سے پارے سے آیت پڑھ رہا ہوں؟ جی وہ بچہ بتائے گا بیٹے میں کون سے پارے سے آیت پڑھ رہا ہوں؟ 13واں پارہ. سورت کون سی ہے؟ ابراہیم. جی سن قرآن. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا. اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول تو نے غور نہیں کیا, تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کیسے مثال دی ہے. تیرے اللہ نے کیسے مثال دی ہے. اللہ کس چیز کی؟ کلمتن طیبتن. کلمتن نہ ڈر, کلمتن کلمتن. اللہ فرماتا ہے میرے رسول تو نے غور نہیں کیا, تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے. اللہ کیسے دی ہے؟ کاشجرۃ, جو میں نے تیری امت کو کلمہ دیا ہے اس کی مثال ایک شجرہ طیبہ جیسی. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اے میرے حبیب جو میں نے تجھے کلمہ دیا ہے اس کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے, شاخ آسمان میں ہے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے. جی 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 اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ سے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ جی شجرہ طیبہ کے 3 حصوں کا ذکر کیا ہے. جڑ, شاخ اور پھل. جڑ, شاخ اور پھل. جڑ, شاخ, پھل. جڑ, شاخ, پھل. جی کلمہ بنا قرآن کے مطابق. لا الہ الا اللہ جڑ, محمد رسول اللہ شاخ. پھل کیا ہے؟ جی 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 لا الہ الا اللہ جڑ, محمد رسول اللہ. جی پھل بولے بولے علیون پھل. بس جب بھی کسی نے کہا جنت میں اس کا نام لکھا گیا. جی ہر وقت پھل دیتا ہے, ہر وقت پھل دیتا ہے. ادھر علی ولی اللہ زبان سے کہا اور اس پہ قائم رہا, جنت واجب. جی جنت جی پھل کیا ہے؟ اچھا بھائیو میں نے باغوں میں دیکھا ہے شاہ جی کہ وہ جو پھل لگتا ہے نا باغوں کو تو ایک مالی ہوتا ہے, وہ مالی پرندے اڑاتا ہے, کبھی گلیل سے, جی کبھی گوپیے سے. لیکن میں نے غور سے دیکھا ہے کہ جو پرندہ آتا ہے نا اس درخت پہ وہ پتے نہیں کاٹتا. جی 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 پتے نہیں کاٹتا, شاخ نہیں کاٹتا. جی کیا کاٹتا ہے؟ بس مجھے ایک بات بتا دو. جی کیا کاٹتا ہے؟ اچھا وہ پرندہ جو پھل کاٹتا ہے جی وہ کس رنگ میں آتا ہے درخت میں؟ جی بولو. سبز رنگ میں, یعنی جیسا درخت کا رنگ ویسا جی وہ پھل کاٹنے والے کا رنگ. بس سمجھ لو, سوچ لو کہ جب بھی کوئی پھل پہ حملہ کرتا ہے پھل پہ, جی وہ لباس ویسا ہی بنا کے آتا ہے. جی اچھا بھائیو ایک بات بتاؤں, آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے کھیتوں میں پھلدار درخت لگایا ہے, آپ کی اس سے توقع کیا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ خدا آپ کو بات رکھے. اگر وہ جوان ہو کر پھل نہ دے کاٹ دیتے, کاٹ کے کیا کریں گے؟ جلا دیں گے. بڑے افسوس کی بات, کبھی نہیں سوچا آپ نے پھلدار درخت اس لیے لگایا کہ وہ آپ کو پھل دے گا. اگر پھل نہ دے آپ اسے کاٹ بھی دیں گے اور آگ میں جلا بھی دیں گے. اللہ نے جو تمہیں کلمہ دیا ہے, اگر اس کلمے سے تم نے پھل حاصل نہ کیا, پھل نہ ملا, اللہ تمہیں دنیا سے کاٹ بھی دے گا, جہنم کی آگ میں جلا بھی دے گا. بہت اچھا.
رسول اللہ پڑھنے والوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے گلشن زہرا کے پھل کو لوٹ لیا. اب مسائل پڑھ رہا ہوں میں تاریخ سے. اس گلشن کو ایسا لوٹا، اس پھل کو ایسا کاٹا کہ یہ گلشن پھر اس طرح سدا بہار نہیں ہو سکتی. اس گلشن میں بہار نہیں آ سکتی. میں نے پیر گھراٹا میں 23 سفر کو 4 سے 5 تک پڑھنا ہے غضنفر شاہ صاحب کے ہاں، اور وہاں 23 سفر پیر گھراٹا. اب میں مسائل پڑھ رہا ہوں. ایسا اس پھل کو کاٹا، تاریخ گواہ ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے. ایک ملعون ہے حسین بن نمیر، شاہ صاحب حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے یہ لانتی. اس نے میرے مولا حسین کا ایک 18 سال کا بیٹا ہے، یہ وہ عظیم شبیہ ہے جس کو حسین علیہ السلام جیسی شخصیت صبح نماز سے پہلے فرماتے، اکبر بیٹا ذرا نقاب الٹ، میں تیری زیارت کر. اکبر نقاب الٹتے، میرے مولا اکبر کے زیارت کر کے سینے پہ بوسہ دیتے، سینے پہ. ایک روز اکبر نے پوچھا علیہ السلام نے، بابا آپ میرے سینے پہ بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اکبر آج نہیں، کسی دن جب میں کہوں نا پھر سوال کرنا، پھر میں اس کا جواب دوں. اولاد والو، تاریخ کہتی ہے، تاریخ حلبیہ سے لے کر تاریخ بغداد تک ذمہ داری سے پڑھنا. اہل سنت بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسین جب بھی کسی شہید کو لے کے آتے نا سیدھے کھڑے ہوئے آتے، لیکن ایک شہید جب حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہے نا پھر سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، حسین جھک گئے. اور فرماتے ہیں اسی حالت میں حسین علیہ السلام حشر میں اٹھیں. اس شہید کا نام اکبر ہے. حسین بن نمیر ملعون نے برچھی ماری، اکبر نے آواز دی، بابا حسین. بس میرے مولا نے خیمے کا دروازہ چھوڑا، میدان میں آیا، جوان بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ایک دعا کرو کل مومن اور مومنات کہ بار الہ زندگی میں کسی بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا زخمی حالت میں نہ آئے. دعا مانگ. جب میرے مولا جوان اکبر کے قریب پہنچے نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی، اکبر تیرا سینہ گرم ہے. ہاں بابا، ظالم نے برچھی ماری. بابا اس ظالم نے برچھی کا دستہ توڑ دیا تھا اور کہا تھا اکبر جب تیرا باپ تیرے سینے سے برچھی نکالے گا نا حسین کے صبر کا پتہ چلے گا. میرے مولا نے فرمایا اکبر میں کوئی ابراہیم؟ عرض کی بابا اگر آپ ابراہیم نہیں میں بھی اسماعیل نہیں. بابا برچھی کھینچو. میرے مولا نے فرمایا اکبر میں نے تیرے سے وعدہ کیا ہوا تھا، جب میں تیرے سینے کو بوسہ دیتا تھا نا تو پوچھتا تھا بابا بوسہ کیوں دیتے؟ اکبر میرا نانا میری گردن پہ بوسہ دیتا تھا، حسن بھائی کے منہ پہ بوسہ دیتا تھا. میری اماں نے ایک دن پوچھا تو میرے حضور نے فرمایا نانا نے کہ میں حسین کی گردن کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں تاکہ اس پہ جب خنجر نہر کرے میرے حسین کو تکلیف نہ. اکبر میں تیرے سینے کو بوسہ اس لیے دیتا تھا کہ جب میرے بیٹے کے برچھی لگے میرے اکبر کو تکلیف نہ ہو. اکبر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب فرما اکبر بتا. بابا برچھی نکالو.
اکبر نکالوں برچی؟ ہاں بابا. سنو تاریخ. میرے مولا حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ جوان بیٹے کی پسلیوں پہ نیچے ڈالے اور برچی کو پکڑا. برچی کو کھینچنا شروع کیا. اکبر کا سینہ ابھرتا آیا, سر اور پاؤں زمین سے ملے رہے. جب اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا نا, برچی چھوڑ دی. اکبر رو کے پوچھتے, بابا برچی چھوڑی کیوں؟ فرمایا, اکبر جو ظالم نے تیرے سینے میں برچی ماری ہے نا, اس کے 3 پھل ہیں. 2 پھل سیدھے ہیں, 1 پھل الٹا ہے. جو سیدھے پھل ہیں تیرے جگر میں اور جو الٹا پھل ہے تیرے دل میں ہے. اکبر جب برچی باہر نکالتا ہو نا, برچی کے ساتھ تیرا جگر بھی نکلتا ہے, تیرا دل بھی نکلتا ہے. لیلا دروازے کے اندر کھڑی ہے. اکبر جب برچی پہ لیلا کی نظر پڑے گی, لیلا شہید ہو جائے گی. بابا آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ برچی نکالو. میرے مولا نے امامت والی ہاتھ جوان بیٹے کے پیشانی پہ پھیرے, پھر پسلیوں کے نیچے ہاتھ ڈالا. برچی کو پکڑ کے پہلے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دی, اللہ تو اللہ ہے, میں حسین. تو اللہ ہے, میں حسین. پھر بابے شاہ نجف کی طرف منہ کر کے آواز دی, بابا علی, خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے, جوان بیٹے کے سینے سے برچی اکھاڑنا مشکل ہے. مومنوں, برچی نکل گئی. فرمایا, اکبر کوئی وصیت نہیں بابا, کوئی نصیحت نہیں بابا. اکبر بیٹا کوئی خواہش بابا پوری کرو گے؟ فرمایا, ہاں اکبر. وہ کون باپ ہے جس کا 18 سال کا جوان بیٹا آخری خواہش کرے اور باپ پوری نہ کرے؟ لیکن اکبر ایک بات سن لو, مجھ سے پانی نہ مانگنا. ہائے 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 ہائے, اکبر مجھ سے پانی نہ مانگنا. بابا پانی نہیں مانگتا. اکبر خواہش بتاؤ. بابا آج کون سا دن ہے؟ اکبر جمعہ. بابا مہینہ کیا ہے؟ فرمایا محرم. تاریخ کیا ہے؟ 10. بابا اگر 10 تاریخ ہے نا اور محرم کا مہینہ ہے تو اگر خواہش پوری کرتے ہو میری پردیسن بہن سغرا ملا دو. اکبر سغرا ملاؤں؟ ہاں بابا. جب سغرا میری ٹانگوں سے آ کے لپٹی تھی نا, میں نے سغرا سے کہا تھا, سغرا نانی ام سلمہ کے پاس چلی جا, میں تجھے 10 محرم کو آ کے لے جاؤں گا. بابا سغرا میرا انتظار کر رہی ہوگی. اے اولاد والو, میرے مولا حسین علیہ السلام نے شہادت کی 2 انگلیاں اکبر کی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں پہ پھیری اور 2 انگلیاں دائیں آنکھ کے سامنے کر کے فرمایا, او میرا جوان اکبر. جی بابا, میری انگلیوں میں دیکھ. اکبر نے انگلیوں میں دیکھا. فرمایا, اکبر کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا. اکبر کیا نظر آیا؟ بابا مدینہ. فرمایا, نانے کے روضے پہ دیکھ, سغرا جھاڑو دے رہی ہوگی. جب کہا نا نانے کے روضہ پہ دیکھ, سغرا جھاڑو دے رہی ہوگی. اکبر رو کے کہتے ہیں, بابا نانے کے روضے پہ سغرا نہیں. فرمایا, جنت البقیع میں دیکھ, دادی کی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہوگی. اکبر رو کے کہتے, بابا دادی کی قبر پہ بھی سغرا نہیں. فرمایا, میرے گھر میں دیکھ, کسی کونے میں کھڑی ہوئی رو رہی ہوگی. اکبر کہتے, بابا گھر کو تالا لگا ہوا ہے. پوچھا اکبر, میرے گھر کو؟ ہاں بابا تیرے گھر کو. فرمایا, پھر گلی میں دیکھ, کسی بچے کو اصغر سمجھ کے کھلا رہی ہوگی. اور راول پنڈی کے مومنوں, تاریخ کہتی ہے کہ جب گلی کا نام آیا, اکبر رو کے کہتا, بابا اب انگلیاں دور نہ کرنا. اکبر کیوں؟ بابا مجھے سغرا مل گئی. اکبر کہاں ملی؟ بابا جہاں میں نے کھڑا ہو کے کہا تھا نا کہ سغرا تو نانی ام سلمہ کے پاس چلی جا, میں تجھے آ کے لے جاؤں گا. بابا میرے قدم کے نشان پہ منہ رکھا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہی ہے, اکبر اب تو لینے آ جا, اکبر اب تو لینے آ جا.